حضور اس میں میرا مقصد یہ تھا کہ اگر توحید کا ذکر گیتا میں ہے اور کتاب بعد میں لکھی گئی ہے ان کے 700 سال کے بعد، تو توحید کے لحاظ سے اس کو ماننے والے اہل کتاب گنے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اہل کتاب اگر اپنے تعلق کو شرک سے اتنا نمایاں طور پر باندھ لیں کہ ان کے اہل کتاب ہونے کی شناخت مٹ جائے، تو پھر آپ ان کو اہل کتاب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال ہے۔ قرآن کریم کی روح سے یہودیوں نے بھی شرک کیے ہیں، عیسائیوں نے بھی شرک کیے، مگر انہوں نے جو توحید کا تعلق تھا اس کو قطع نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ یونٹی کو مان کر اس کو سپلٹ کرتے ہیں، اور 3 in 1 1 in 3 یہ فلسفے کی لغویت تو آپ ثابت کر سکتے ہیں، مگر کلیتاً ان کو یہ کہنا کہ یہ ایک خدا کے قائل ہی نہیں، یہ درست نہیں۔ یہ ریزنٹ کریں گے، کہیں کہ غلط کہتے ہو، ہم ایک خدا کے قائل ہیں۔ ایک خدا کی شخصیت کے تصور میں فرق پڑ گیا ہے۔ اس لیے یہاں تک تو قرآن کریم نے ان کو اہل کتاب مان لیا، لیکن سورہ کہف کے آخر پر جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بہت سے انہوں نے معبود بنانے شروع کر دیے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو وہاں پہنچتے پہنچتے ان کا تعلق کتاب سے بہت کم رہ جاتا ہے۔ بات شروع کی ہے ایک شخص سے، عیسیٰ علیہ السلام کے تصور سے سورہ کہف میں، اور پہلے عیسائیوں کے حوالے میں توحید کا ذکر ملتا ہے۔ ختم کی ہے سورہ کہف اس مضمون پر کہ کیا وہ میرے بندے وہ لوگ جنہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء بنا لیا ہے، وہ اس بات سے غافل ہیں۔ یہ باقی ساری باتیں بعد میں شروع ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اولیاء کا کیا مطلب؟ سینٹس اور سینٹ پرستی۔ تو جب سینٹ پرستی شروع ہو جائے پھر شرک اتنی بھول جاتی ہے، توحید اتنی بھول جاتی ہے اور اتنی مدغم ہو جاتی ہے کہ ان قانونی طور پر تو اہل کتاب ہی کہیں گے، مگر عملاً ان سے پھر تعلق باندھنے کو، ازدواجی تعلق باندھنے کو دل آمادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ شرعی مسئلہ وہی رہے گا۔ اب مسلمانوں کے اندر عیسائیوں سے بھی بڑھ کر شرک کرنے والے موجود ہیں۔ داتا گنج بخش کو ایک آفیشیل مقام مل گیا ہے پاکستان میں، کوئی صدر نہیں بنتا جب تک وہاں ماتھا نہ ٹیکے جا کے، اور کس سے فلاں درخت سے ملنا، فلاں جگہ سے ملنا۔ یہ آپ کا انگلستان بھرا پڑا ہے ایسے مشرکوں سے۔ گولڑوی ہیں اکثر جنہوں نے قبضہ کیا ہے مساجد پر، اور بڑے بڑے پیر دیکھا عرس مناتے اور بڑی ہولناک شکلیں بنا کر اپنے تقدس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ بنیادی طور پر مشرک ہیں، اور اپنے پیروں کے ایسے قصے بتاتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو شرک فی نبوت بھی ہے، شرک فی توحید بھی، دونوں طرح کے شرک موجود ہیں۔ مگر ہم ان کو اہل کتاب سے تو الگ نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ کہیں گے قرآن سچا ہے، ہمیں کہنا پڑے گا ٹھیک ہے۔ جب تک یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا دین ہے، تو اس کے اندر جو کچھ بھی کریں گے ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ ہم ان کو غیر اہل کتاب نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ گئے؟ ظہور مہدی آخر زمان ہے،